الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہاں پر آج جمع ہوئے دعا کے لیے۔ کسی سے یہ ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ عالم اسلام میں، عالم دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، آبرو سے کھیلا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری خانقاہوں کو ڈھایا جا رہا ہے، اور یہاں تک بھی نہیں، اب مسلمانوں کی جان سے کھیلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح مار دیا جا رہا ہے، اور کسی کے ماتھے پر بل اور شکن تک بھی نہیں آ رہی، کسی سے یہ ڈھکا چھپا نہیں۔ آج فلسطین کے مسلمانوں پر کس طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، کس طرح سے اسرائیل فلسطین کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، کس طرح سے وہ مظلوم ساری دنیا سے التجا کر رہے ہیں کہ کوئی تو ہماری مدد کے لیے آئے، کوئی تو ہماری مدد کے لیے آئے۔ اسلامی ممالک کے ناکارہ حکمران ہم کہہ سکتے ہیں، اسلامی ممالک کے ناکارہ حکمرانوں نے آج مسلمانوں کو یہ موڑ پہ لا کر کھڑے کر دیا ہے۔ عوام بیچاری نہتی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے دعا کے، عوام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی فنڈ وغیرہ جمع کیا جاتا ہے کہ مدد کے لیے، تو اس میں عوام حصہ لے لیتی ہے بڑھ چڑھ کر، اور اس کے علاوہ اس کے پاس دعا کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دو راستے ہیں بس، ایک تو وہ کچھ امداد کے لیے مدد کر دیتی ہے، جو بھی ہے اس کے پاس روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ، جو بھی بڑے آدمی ہیں ان کے اپنے حیثیت کے حساب سے مدد کر دے رہے ہیں، اور باقی مسلمانوں کے پاس صرف دعا کے علاوہ ابھی کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے کہ ہم ان مظلوموں کے لیے کچھ کر سکیں۔ آج جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، ان فلسطین بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، جو مائیں اپنے بچوں سے الگ ہو گئی ہیں، جو بچے اپنے ماں باپ سے الگ ہو گئے ہیں، جو بھائی اپنے بہن سے الگ ہو گیا ہے، جو بہن اپنے بھائی سے الگ ہو گئے ہیں، جو شوہر اپنی بیوی سے الگ ہو گیا ہے، جو بیوی اپنے شوہر سے الگ ہو چکی ہے، ان مظلوموں کے لیے دعا کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے۔ آپ یقین مانیے، ہم نے سنا ہے علماء کرام سے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، دعا بلاؤں کو ٹال سکتی ہے، دعا درجات کو بلند کر سکتی ہے۔ دعا میں بہت تاثیر ہے میرے بھائیوں، دعا میں بہت تاثیر ہے۔ آپ اللہ سے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اور اللہ کے نیک بندوں کے صدقے و طفیل التجائیں کریں، ان کا وسیلہ پیش کریں، اللہ ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ سارے حالات سے واقف ہے، کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس کے اوپر کر رہا ہے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ایک ایک لمحے، پل پل، ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے وہ۔ لیکن ہم بندے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کے حضور گردن جھکا دیں، اس سے اپنی مجبوریوں کا، بے بسی کا اور لاچاریوں کا، اور اپنی جو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، وی آر ہیلپ لیس،
नो वन हियर फॉर सपोर्ट, कोई मदद के लिए नहीं है। वी आर हेल्पलेस, हम मजबूर है, हम मजबूर है, लासहारा है। तो हम अपने रब के हुजूर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह आज उन फिलिस्तीन भाइयों के लिए, उन फिलिस्तीनियों के लिए, उन गज़ा वालों के लिए और सारे मुसलमानों के लिए जो रूए ज़मीन पर हैं, कि अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबको आफत मुसीबत से बचाए। एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान और कामिल मुसलमान, कंप्लीट मुस्लिम, he cannot be complete Muslim until and unless he want whatever he want for him। जो दूसरों के लिए चाहे वो अपने लिए भी चाहे, whatsoever he want to other also। जो दूसरों के लिए चाहे, जो अपने लिए चाहे, वो दूसरों के लिए भी चाहे, वही कंप्लीट मुस्लिम है। और मुसलमान एक जिस्म की तरह है। आपको तो मालूम है, हमने बारहा उलमा इकराम से सुना है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है। ऐसा नहीं हो सकता कि उंगली में तकलीफ हो और मुसलमान एक बदन आराम से सोए। उंगली में तकलीफ होगी, पूरे बदन को तकलीफ होगी। हाथ में तकलीफ होगी, पूरे बदन को तकलीफ होगी। आंखों में तकलीफ होगी, पूरे बदन को तकलीफ होगी। पैरों में तकलीफ होगी, पूरे बदन को तकलीफ होगी। क्या मतलब हुआ कि सारे मुसलमान, अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाया इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई है। एक भाई को दूसरे भाई का ख्याल रखना चाहिए। जहां तक हो सके हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर, माली तौर पर, बदनी तौर पर। अगर कोई ज़रूरत के लिए हमें पुकारे, आवाज़ दे, तो हम कम अज़ कम अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। लब्बैक कहें, लब्बैक लब्बैक कहें, आई एम प्रेजेंट, मैं हाजिर हूँ, ठीक, मैं हाजिर हूँ, ऐसा बोलें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास माल होगा तभी आप मदद कर सकते हैं, आपके पास इज्जत और शोहरत और दबदबा होगा तभी आप मदद कर सकते हैं, आपके पास नामो नमूद होगी तभी आप मदद कर सकते हैं। एक गरीब आदमी घर में बैठे हुए भी मुसलमानों की मदद कर सकता है अपनी दुआओं के ज़रिए, अपनी दुआओं के ज़रिए मुसलमानों की मदद कर सकता है। एक काम पर जाने वाला भी मुसलमानों की मदद कर सकता है अपनी दुआओं के ज़रिए। मुसलमान बेचैन है, उसके कल्ब में एक इस्तराब है कि क्या हो रहा है। आज तो हम इस हालत में हैं, आप देख रहे हैं कि लोग खा पी रहे हैं, बस आराम से ज़िंदगी गुजर रही है। वहाँ उन लोगों के पर क्या बीत रही है, उन लोगों पर क्या गुजर रही है, हम सोच भी नहीं सकते। किस कदर खौफ है, किस कदर खौफ है उन पर, कि उनको नींद आ रही है कि नहीं, अल्लाह बेहतर जाने के। आदमी को इस कदर खौफ है कि क्या मैं सोया तो क्या मैं उठ पाऊंगा कि नहीं, क्या मालूम कहाँ से कब कैसे क्या हो जाए और जान निकल जाए। आइए दुआ करते हैं, आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं और इस यकीन के साथ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों की दुआ ज़रूर कबूल करेगा, मुसलमानों की दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा, ठीक। इस नियत से दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह पूरी अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द जालिम जो हैं अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे, बहुत जल्द इंशाअल्लाह। जालिम का वक्त ज़्यादा नहीं रहता है। हमने उलमा इकराम से सुना है फिरौन किस कदर जालिम था, नमरूद किस कदर जालिम था, कारून, हमान किस कदर जालिम इंसान थे। क्या आज वो मौजूद हैं? नहीं मौजूद है। अपने इबरत को पहुंच चुके, अपने अंजाम को पहुंच चुके। तो कब तक मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, कब तक उन्हें सताया जाएगा? एक न एक दिन इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा कि ये भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। आइए दुआ करते हैं सच्चे दिल से और इस ईमान और यकीन के साथ में दुआ करेंगे कि इंशाअल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला शह रग से करीब है, दिलों में उठने वाले ख्यालात से वो वाकिफ़ है कि क्या अभी ज़बान से बात निकली नहीं है, बंदा क्या सोच रहा है, अल्लाह ताला को वो भी खबर है, अल्लाह ताला को वो भी खबर है।
ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے اور دعائیں مانگنا ہے، اس امید پر کہ انشاءاللہ عز و جل ہماری دعا ضرور ضرور قبول ہوگی، اور دعاؤں ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا ہے، ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا۔ آج پوری دنیا سے مسلمان دعاؤں پر دعائیں مانگتے جا رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی تو ایک ایسا بندہ ہوگا، کوئی جس کی دعا عرش اعظم سے ٹکرائے گی انشاءاللہ۔ مظلوموں کی دعا عرش اعظم سے ٹکراتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرتا ہے، فریاد سنتا ہے جو مظلوم رہتا ہے۔ ہم نے علماء اکرام سے یہ بھی سنا ہے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم جس پر ظلم کیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی حالت میں جسمانی، ذہنی، قلبی، مالی، بدنی، اس کے درمیان اگر وہ مظلوم ہے تو اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ وہ اللہ سے ڈائریکٹ جو بھی اس کی پریشانی، وہ مصیبت ہے، وہ ڈائریکٹ مانگے، وسیلے سے مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ وسیلے کے ذریعے سے ضرور قبول فرمائے گا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں، آپ بھی دعا کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلی بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں مالک، تیری ذات پاک ہے اور بے شک ہم قصوروار ہیں۔ اے اللہ، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا مالک، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور رحم نہ کیا تو یقینا ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اے اللہ، آج مسلمانوں پر کس طرح سے ظلم ستم ڈھائے جا رہے مالک، مسلمانوں کو کس قدر پریشان کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، تو جاننے والا ہے مالک، تو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمان پر رحم فرما۔ اے اللہ، بچے کو مارا جا رہا ہے۔ اے اللہ، بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے۔ اے اللہ، جوانوں کو مارا جا رہا ہے۔ اے اللہ، مظلوموں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ، مظلوموں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ، مظلوموں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ، آج مسلمان 2-2.5 ارب سے بھی زیادہ ہیں روئے زمین پر میرے مولا، لیکن 1 کروڑ یہودیوں سے مار کھا جا رہے۔ اے اللہ، 1 کروڑ یہودیوں سے مار کھا جا رہے۔ اے اللہ، 1% بھی نہیں ہے وہ تعداد میں۔ اے اللہ، مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، فلسطین کی مدد فرما دے۔
اے اللہ جنگ بدر میں تو نے فرشتوں سے مدد فرمائی میرے مولا، اے اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر بھی مدد فرما دے، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دے، اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اے اللہ مسلمان جہاں بھی پریشان آ رہے ہیں اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ مسلمانوں پر اس لیے ظلم کیا جا رہا ہے کہ ہم تجھے ماننے والے ہیں، اے اللہ ہم تجھے ماننے والے ہیں میرا مولا، ہم تجھے ماننے والے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا۔ مسلمان شراب کو حرام کہتا ہے، مسلمان زنا کو حرام کہتا ہے، مسلمان جھوٹ سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، چغلی برائی سے بچتا ہے، اے اللہ یہ سب دنیا کے لیے، اے اللہ یہ سب دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے آج مشکلات بن گئی ہیں میرے مولا۔ ایک مسلمان تجھے راضی کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور دنیا کی نظر میں وہ کھٹکتے جا رہا ہے، دنیا کی نظر میں وہ کھٹکتے جا رہا ہے میرے مولا۔ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے اے اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما دے اے اللہ، تیرے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تیرے حبیب کا واسطہ، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے اے اللہ۔ ہم نے سنا ہے میرے مولا 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو گھر چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، اے اللہ وہ اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے مولا۔ جس طرح تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے ہجرت کی تھی، مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے اسلام کی خاطر میرے مولا، اسی طرح میرے مولا، اسی طرح اے اللہ، اسی طرح آج مسلمان پریشان ہو کر میرے مولا اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کی خاطر دوسری طرف جا رہے میرے مولا، رحم کر اے اللہ، رحم کر میرے مولا، رحم کر اے اللہ۔ آج مسلمان اے اللہ کس قدر رسوا ہو رہا ہے میرے مولا، اے اللہ مسلمان کس قدر رسوا ہو رہا ہے اے اللہ۔ ہمیں اس بات کا اقرار ہے اے اللہ، ہمیں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم تیرے نافرمان ہیں میرے مولا، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، فرائض کو چھوڑتے ہیں، واجبات کو چھوڑ رہے ہیں، سنت نوافل کو چھوڑ رہے ہیں میرے مولا، اے اللہ تو دنیا والوں کے حوالے نہ فرما ہمیں میرے مولا، تو دنیا والوں کے حوالے نہ فرما اے اللہ، تو دنیا والوں کے حوالے نہ فرما مالک، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما دے اے اللہ، مسلمانوں پر رحم فرما دے اے اللہ۔ کسی کے گھر کے پورے لوگ اس جنگ میں شہید ہو گئے میرے مولا، ہم نے یہ بھی سنا ہے دیکھا میرے مولا، کسی کے گھر کے پورے لوگ شہید ہو گئے میرے مولا، ان کے اے اللہ ان پر کس قدر مصیبت کی بات ٹوٹ رہی ہوگی میرے مولا، تو اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرما دے اے اللہ، انہیں صبر کا دامن پکڑے رہنے کی توفیق دے دے اے اللہ، صبر کا دامن پکڑے رہنے کی توفیق دے دے اے اللہ، مسلمانوں کو عزت دے اے اللہ، مسلمانوں کو عزت دے اے اللہ، مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیداری عطا فرما اے اللہ، مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیداری عطا فرما اے اللہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے مالک، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اے اللہ۔ آج مسلمان پریشان آنے میرے مولا، معاشی طور پر انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، جسمانی طور پر انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر انہیں پریشان کیا جا رہا ہے میرے مولا، ہر طرف ایک ظلم و ستم کی باڑ سی آئی ہوئی ہے میرے مولا، ہر طرف ایک ظلم و ستم کی باڑ سی آئی ہوئی ہے میرے مولا، تو اپنے فضل سے مسلمانوں کو ہدایت دے دے اے اللہ، مسلمانوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔
مسلمانوں کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق دے میرے مولا، دین کے ساتھ میں دنیاوی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور ٹیکنالوجی عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ کوئی تو ممالک آئے آگے، اے اللہ کوئی تو مسلمان مسلم ممالک آگے آ کر بولے فلسطینیوں کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب اگر کسی نے کچھ کیا تو اسے ہم سے بھی ٹکرانا پڑے گا، ایسا کوئی تو مسلم ممالک بولے۔ اے اللہ مسلمانوں کے رہنماؤں کو میرے مولا ہدایت دے دے، اے اللہ فاروق اعظم کی صفت والا مسلمانوں میں لیڈر پیدا فرما، اے اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت والا مسلمانوں میں لیڈر کوئی پیدا فرما، اے اللہ مسلمان کس قدر میرے مولا کامیاب تھے، کس قدر بلند رتبہ والے تھے، یا اللہ آج وہ سب کا سب ڈھیر ہو رہا ہے، اے اللہ آج وہ سب کا سب ڈھیر ہو رہا ہے، اے اللہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے، اے اللہ اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے میرے مولا، اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے، اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، اے اللہ فلسطینیوں کے جان و مال میں برکت دے میرے مولا، عزت و آبرو میں برکت دے، اے اللہ ان کے اولادوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے اولادوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی مال سے اولاد سے عزت سے ان کی مدد فرما، اے اللہ مال سے اولاد سے عزت سے ان کی مدد فرما، اے اللہ صبر اور نماز کے ذریعے اے اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ صبر اور نماز کا دامن ہم سے نہ چھوٹنے پائے، اے اللہ تیرے نیک بندوں کا دامن ہم سے نہ چھوٹنے پائے، اسی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج مسلمان پریشان ہے میرے مولا، جگہ جگہ مسلمان جوان بچے میرے مولا برائیوں میں مبتلا ہے، اے اللہ کوئی نشہ کر رہا ہے، اے اللہ کوئی برے صحبتوں میں پڑا ہوا ہے، اے اللہ کوئی ٹک ٹاک فیس بک اور نہ جانے کیا کیا چیزوں میں پڑا ہوا ہے، وقت برباد کر رہا ہے میرے مولا، وقت برباد کر رہا ہے، اے اللہ مسلمانوں کے ہدایت دے دے میرے مولا، مسلمانوں کے ہدایت دے دے، اے اللہ جہاں کبھی مسلمان پریشان حال ہو یا اللہ سب کی مدد فرما، اے اللہ سب کی مدد فرما، عراق، ایران، فلسطین میرے مولا، غزہ، کشمیر، یمن، بوسنیا، چیچینیا، جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہو یا اللہ سب کی مدد فرما دے، اے اللہ سب کی مدد فرما دے، اے اللہ ہندوستان اس ملک میں جو بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ ہمارے ملک میں امن و امان اور سلامتی عطا کر، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان اور سلامتی عطا کر، اے اللہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن فرما، اے اللہ اس ملک میں بہت آبادی ہے میرے مولا، بہت پاپولیشن ہے ہماری، اے اللہ اس ملک کو مسلمانوں کی میرے مولا تعلیم سے اور ان کے ہر معاملے میں مسلمانوں کی عزت و سرخروئی عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ بہت وقت سے میرے مولا بہت وقت سے وہ پریشان ہے، اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ 1948 کے آس پاس سے وہ پریشانی میں مبتلا ہو رہے میرے مولا، اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مدد فرما دے، اے اللہ ان کی مدد فرما دے، اے اللہ تو نے فرمایا ہے میرے مولا کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، میرے مولا ہمیں یقین ہے کہ یہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ہے میرے مولا، لیکن تو اپنے فضل سے اے اللہ اس کو دور فرما دے، اے اللہ مسلمان جو بھی شہید ہو گئے میرے مولا، جو بھی مسلمان شہید ہو گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ مسلمانوں میں آپسی اتحاد اتفاق پیدا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیداری عطا کر، اے اللہ مسلمانوں کو علم کی راہ
پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں بڑے سے بڑا ڈاکٹر پیدا فرما، مسلمانوں میں بڑے سے بڑا انجینئر پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں بڑے سے بڑا پولیٹکس ایماندار پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں بڑے سے بڑا میرے مولا سائنٹسٹ پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو دین پر ثابت قدمی کے ساتھ میں دنیاوی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم عطا فرما۔ اے اللہ بڑے سے بڑا بزنس مین پیدا فرما۔ اے اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، قبر حشر آخرت میں اور جہاں بھی ہمارا وجود رہے میرے مولا اپنے فضل سے ہمیں بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے مولا، تو دینے والا ہے۔ اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر امن و سلامتی کا نزول فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر امن و سلامتی کا نزول فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر امن و سلامتی کا نزول فرما دے۔ اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی عزت کی مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ایسا ماحول بن رہا ہے میرے مولا کہ جب ظلم ہو رہا ہے اس وقت مدد کے لیے نہیں آتے میرے مولا، بعد میں ان کی مدد کے لیے آتے کہ یہ دوائی لے لو، یہ کھانا لے لو، یہ پانی لے لو۔ اے اللہ مسلمانوں کے اوپر جس وقت ظلم ہو رہا ہو میرے مولا، جو لیڈر ہیں اے اللہ، جو لیڈر ہے، جو رہنما ہے، جو سربراہ ہے میرے مولا، ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر اسی طرح مسلمانوں پر ظلم ہوگا تو میرے مولا کیا ہوگا ہمارا؟ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النفس کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حقوق العباد کو جاننے، سمجھنے، ماننے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توفیق دے دے میرے مولا کہ اگر ظلم ہاتھوں سے روکا جا سکے تو ہاتھوں سے روکے، زبان سے روکا جا سکے تو زبان سے روکے، نہیں تو دل میں برا جانے کم از کم۔ اے اللہ آج غفلت میں مسلمان ہیں، اے اللہ ہم غفلت میں ہیں، اے اللہ ہم غفلت میں ہیں، اچھے لوگ کی کمی ہے میرے مولا، اچھے لوگوں میں زیادتی عطا فرما۔ اے اللہ اچھے لوگوں میں زیادتی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قوم کو رہنما بنا دے، لیڈر بنا دے میرے مولا، ہماری قوم کو رہنما اور لیڈر بنا دے۔ اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ میرے مولا ہماری تمام تر ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے میرے مولا، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اب صرف اور صرف تجھ سے دعا کر سکتے ہیں میرے مولا، تو اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ بیت المقدس قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں سے تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شروعات کی میرے مولا، اس مقدس مقام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے قبضے میں عطا کر۔ اے اللہ ہم میں صلاح الدین ایوبی میرے مولا جیسی صفات والے شخص کی پیدائش فرما۔ اے اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کی جیسی صفات والے شخص کی میرے مولا موجودگی فرما دے۔ اے اللہ موجودگی فرما دے۔ اے اللہ موجودگی فرما دے۔ اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مسلمانوں پر رحم فرما میرے مولا، مسلمانوں پر رحم فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اسألک علما نافعا، اللہم اسألک علما نافعا، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ کہنے سننے میں، مانگنے میں جو بھی غلطی کوتاہی سستی ہو گئی ہو میرے مولا، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ تو اپنے فضل سے
معاف فرما دے یا اللہ۔ تو اے اللہ کوئی تو ایک بندہ ہوگا روئے زمین پر میرے مولا جس کو تو پسند کرتا ہوگا، اے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اس نے ایک بندے کا واسطہ ہے اللہ، اس کے صدقے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ اس کے صدقے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما میرے مولا، فرشتوں سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے، اے اللہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے، اے اللہ جس طرح فرعون کو تو نے عبرت کا مجسمہ بنا دیا میرے مولا، ظالموں کو بھی عبرت کا مجسمہ بنا دے میرے مولا، اے اللہ جو ہاتھ مسلمانوں کی طرف اٹھ رہے ہیں ظلم کے لیے، اے اللہ ان ہاتھوں کو اپاہج کر دے، اے اللہ جو منصوبے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے لیے بنائے جا رہے ہیں میرے مولا، ان کو ان کے منصوبوں کے سمیت ان پر واپس لوٹا دے، اے اللہ جو تباہی کا سامان مسلمانوں کے اوپر برسانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں میرے مولا، ان سامانوں کو ان پر ہی موڑ دے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ میرے مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہماری تمام تر ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ ہم اس یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں میرے مولا کہ انشاءاللہ تو ضرور قبول کرے گا دعا میرے مولا، جو بھی اس دعا پر آمین کہہ رہا ہے میرے مولا اس کی بھی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہو یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، مسلمانوں میں آپسی اتحاد اتفاق پیدا فرما دے، مسلمانوں میں آپسی محبت پیدا فرما دے، اے اللہ فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے جو علماء کرام ہمیں کہتے ہیں میرے مولا ان کی باتوں کو ماننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کرام کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، اے اللہ تمام علماء کرام کو لمبی عمر عطا فرما، صحت و تندرستی کے ساتھ میں میرے مولا صحت و تندرستی کے ساتھ میں انہیں لمبی عمر عطا فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی اور سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کو بخش دے، اے اللہ مسلمانوں کو بخش دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔